إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج 8 اکتوبر 2021 کو یہاں مسجد بلال میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں پارٹ 3. پچھلے 2 مہینوں میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں حصہ اول اور حصہ دوم آپ لوگ سن چکے. شاید یہ سلسلہ اور بھی خطبوں میں جاری رہے گا کیونکہ چھوٹی نشانیاں بہت ساری ہیں. ایک خطبے میں 3 سے 4 نشانی سنا سکتا ہے بندہ اور اس کی تشریح بتا سکتا ہے. تفصیل کے ساتھ تمام نشانیاں ایک خطبے میں نہیں سنا سکتے. لہذا آج پارٹ 3 ہے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا. پھر قیامت کی بڑی نشانیاں جس میں دجال کا ذکر ہے اور بھی بڑی نشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے سناتا رہوں گا اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ. آج آپ کے سامنے دلائل سنا رہا ہوں. پچھلے 2 خطبوں میں جو نشانیاں سنا چکا وہ اب نہیں دہراؤں گا.
آگے جو سنانا ہے وہی دلائل سنانا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی وفات قیامت کی چھوٹی نشانی ہے، بڑی نہیں۔ پیارے نبی کو مبعوث کرنا، نبی اور رسول بنا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور پھر آپ کی وفات قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ چاند کا پھٹنا، یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، شق القمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے وہ، یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانی ہے۔ علماء حق کی اموات، سچ بولنے والے، ہمیشہ سچ ہی بولنے والے، اور صحابہ سلف صالحین کا فہم سکھانے والے علماء کی اموات ہونے لگے گی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہے 2020 کا سال، پچھلا سال، واٹس ایپ پر ہم اپنے گھر میں لاک ڈاؤن میں جب دیکھتے تھے کہ فلاں عالم صاحب پاکستان میں انتقال کر گئے، فلاں مفسر قرآن پاکستان میں انتقال کر گئے، فلاں محدث مکہ میں، مدینہ میں انتقال کر گئے، یہ سنتے رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی کئی علماء کا انتقال ہوا، جس میں سے ایک مفتی فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، ایک مفتی آر کے نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، تو کئی علماء کا انتقال ہوا ہے، علماء حق تھے یہ، اور یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ اچانک موت آنا کسی کی بھی، یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ ارے کل ہی رات میں مجھ سے مسافہ کر کے گئے تھے، ابھی خبر سن رہا ہوں کہ ان کا انتقال ہو گیا، ایسا کئی مرتبہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اچانک موت، یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ علم دین کی اشاعت ہونا، علم کا اٹھ جانا، علماء حق کی موت ہے۔ اللہ ایک دم قرآن حدیث کو نہیں اٹھا لیں گے، علماء حق کو موت دے کر علم کا اٹھ جانا، یہ دلیل علماء حق نے سمجھائے ہیں۔ لیکن علم دین کی اشاعت ہوگی۔ آج دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے اپلیکیشنز بنائے جا رہے ہیں، قرآن کے، حدیث کے، تفسیر کے، سیرت کے، اور کتابچے بھی جو ہے چھاپ کر تقسیم کیے جا رہے ہیں، کتابیں بہت زیادہ پرنٹ ہو رہی ہے، بٹ رہی ہیں، تو علم دین کی اشاعت تو ہو رہی ہے، لیکن جہالت بھی اسی طریقے سے زیادہ پھیل رہی ہے اور عمل کم ہو رہا ہے۔ یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ برکت کا اٹھ جانا قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی تنخواہ تو بہت زیادہ ہے الحمدللہ، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ایک ہفتہ ابھی باقی رہتا ہے مہینہ ختم ہونے کے لیے، لیکن پیسے ختم، برکت ہی نہیں ہے۔ بھائی میرا جاب نہیں ہے، میرا بزنس ہے، بزنس الحمدللہ اچھا چل رہا ہے، لیکن برکت نہیں ہے۔ تو برکت کا اٹھ جانا قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ تو برکت کیوں اٹھ جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے برکت والی کتاب کی تلاوت چھوڑ دیا، برکت والی کتاب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ وقت کا جلدی گزر جانا، یہ پہلے خطبے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، یتقارب الزمان جو حدیث کے الفاظ تھے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت، یہ آج کے خطبے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ زلزلوں کی کثرت، یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے۔ خسف اور مسخ اور قذف ہونا، یہ کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اہل ایمان کا اجنبی ہو جانا، مثلا ہم جماعت اہل حدیث کے مسلمان دوسرے خرافاتی عقیدے، خرافاتی اعمال والے نام کے مسلمانوں کے سامنے جب رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو ان کو ہم اجنبی لگتے ہیں اور ہماری بات بھی اجنبیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو جی ہاں، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے کہ دین اسلام جو حق والا دین اسلام ہے، جب نازل ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مکمل ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین اسلام جب نہیں تھا، آپ کے نبی اور رسول بننے سے پہلے لوگ عجیب و غریب عقائد اور عجیب و غریب شرک بدعت کے اعمال میں تھے، تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام ان کو سمجھانے لگے تو ایک اجنبیت کے ساتھ دیکھتے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کون سی بات ہے اے محمد، ایسا کہتے تھے۔ پھر پیارے نبی کے صحابہ جب سمجھانے لگتے تو ان کو بھی غریب سمجھا جاتا تھا، غریب یعنی اجنبیت کے ساتھ۔ تو آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے کہ بہت تھوڑے ہیں نا صحابہ کے عقیدے، صحابہ کے اعمال والے، آج تو بہت تھوڑے رہنے کی وجہ سے
لوگ جو کثرت والے ہیں، شرک والے، کثرت والے ہیں، جو بدعت خرافات والے، وہ کہتے ہیں یہ کون سی نئی بات لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو اصلی دین ہے اس کو جب سمجھا رہے ہیں ہم تو اجنبیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بات تو نہیں ہے، یہ ہمارے ابا کے پاس، ہمارے دادا کے پاس، ہمارے بڑوں کے پاس نہیں تھی، اور جو ہم کو سکھایا گیا وہ کچھ اور ہی ہے، آپ جو بتا رہے ہیں کچھ اور ہی ہے۔ تو اہل ایمان کو اجنبی سمجھا جائے گا، اہل ایمان کی دعوت کو اجنبیت کے ساتھ دیکھا جائے گا، یہ کون سی نئی بات ہے، جبکہ یہ نئی بات نہیں ہے۔ قرآن اور صحیح احادیث کی بات جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، اب اگر کوئی پڑھ لکھ لیا ہے اور سمجھانے نکلا ہے تو اس کو بولتے ہیں یہ تو نئی بات ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے بندو، میوزک کا، گانا بجانے کا رواج زیادہ ہو جائے گا، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے۔ سنیے حدیث، کثرت الاغانی والمعازف، مطلب یہ کہ موسیقی کے آلات اور گانوں کا بہت زیادہ رواج ہو جائے گا۔ حدیث سنیے، طبرانی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ طبرانی میں حدیث نمبر 12589، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3247۔ حدیث سنیے، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، قيل ومتى ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر۔ ترجمہ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، تب یہ خسف ہوگا، قذف ہوگا، مسخ ہوگا۔ یہ کیا ہے خسف، قذف اور مسخ؟ یہ ابن ماجہ کی حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے یہ۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ کر، شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل کر شراب پئیں گے، اور ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، تب اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یہ ہے خسف، قذف اور مسخ، یعنی ان کے چہروں کو اللہ بدل دے گا، بندر و خنزیر بنا دے گا اور زمین میں دھنسا دے گا۔ تو یہ گناہ آج عام ہو گیا ہے یا نہیں؟ غور کریے آپ لوگ، قیامت کی چھوٹی نشانی ہے لیکن یہ گناہ آج عام ہے یا نہیں؟ عام ہو گیا ہے۔ شراب کا نام بدل کر پیا جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، یہ بیر ویسی بیر نہیں ہے، یہ انرجی ڈرنک والی بیر ہے، اس طریقے سے نام بدل کر پیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑا بھی نشہ ہے تو حرام ہے وہ، لیکن نہیں یہ نشہ آور چیز تھوڑی ہے، اس طریقے سے بہانے بازیاں چل رہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے اللہ کے بندو کہ تھوڑی بھی رہی اگر نشہ آور چیز تو وہ حرام ہے، تھوڑی بھی رہی تو تھوڑی سے مراد علماء سمجھاتے ہیں کہ ایک گھونٹ پینے سے بھی اگر ہلکا سا نشہ آ رہا ہے تو وہ حرام ہے، حرام ہے۔ تو آج نام تبدیل کر کے پیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریے، نہ جائیے کسی بھی قسم کے حرام کے قریب، بچائیے اپنے آپ کو ہر قسم کے شراب سے، ہر قسم کی حرام پینے اور حرام کھانے سے۔ نشہ آور چیزوں میں کچھ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث میں آپ ہم کو چرس گانجے کا ذکر تو نہیں بتا سکتے نا،
حدیث ہے، کل مسکر حرام وان قل، کل تمام مسکر نشاور چیز حرام حرام ہے، وان قل اگرچہ کہ وہ تھوڑا سا ہو، قلیل ہو، بہت تھوڑا. تو اب اس پر علماء نے کہا کہ یہ حدیث تمام نشاور چیز پر فٹ ہو جاتی ہے. تھوڑا سا بھی ہو، 1 گرام بھی اگر کوئی گانجا استعمال کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ وہ نشاور چیز ہے اور اس حرام بازی کے وجہ سے جہنم مل سکتی ہے اس کو. آج قیامت کی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، پیارے نبی کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم سن رہے ہیں نا، تو اب یہ حدیثوں کو آج کے معاشرے پر فٹ کر کے دیکھیے تو جی ہاں معلوم ہو رہا ہے کہ نشاور چیزیں عام ہو گئے، اس کا نام بدل بدل کے جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. تو بچنا ہے ہر حرام سے. میں بڑوں سے کہوں گا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھو اور ان پر ان تمام معاملات میں سختی کرو کہ وہ کسی بھی قسم کے حرام کے قریب نہیں پہنچنا. میوزک، سورہ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 6. یہ میوزک کے بارے میں کیا کہتی ہے یہ بات دوسرے خطبے میں سناؤں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو ہر قسم کے حرام سے بچنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے گناہ سے اللہ ہم کو بچنے کی توفیق دے. تقویٰ دے اللہ ہم سب کو، آمین. تقویٰ رہے گا تو ہم گناہوں سے بچ سکیں گے. اللہ ہم کو متقی بنائے، آمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. یہ جو حدیث 2 سنایا ہوں میں آپ کو پہلے خطبے میں طبرانی اور ابن ماجہ سے، اس میں جو زمین میں دھنسا دے گا اللہ قیامت سے پہلے اور چہروں کو اللہ بدل دے گا، سور خنزیر کی شکلوں میں کرے گا اللہ، یہ پیارے نبی نے بیان کرے. تو کس گناہ کے وجہ سے؟ تو گناہ بھی آپ سن چکے ہیں، شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل کے پئیں گے، حرام نشہ کریں گے، جو حرام ہے وہ چیزوں کو نام بدل بدل کر نشہ کریں گے تو اس گناہ کے وجہ سے وہ زمین میں دھسائے جائیں گے. اب حلال نشہ تو ہے ہی نہیں، حلال شراب شرابن طہورا جنت میں ملنے والی ہے، سورہ انسان یا سورہ دہر میں اللہ نے کہہ دیا ہے. لیکن اس زمین پر کسی قسم کی شراب نہیں پینا ہے اور کسی قسم کا نشہ نہیں کرنا ہے. کریں گے تو زمین میں دھسا دیے جائیں گے اور چہرے بدل دیے جائیں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہے موسیقی. موسیقی یعنی میوزک. اب میوزک کے بارے میں طبرانی کی 12589 اور ابن ماجہ کی 3247 سنایا میں آپ کے سامنے. اب میوزک کے آلات کے بارے میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 سنا رہا ہوں، غور سے سنیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ترجمہ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں، بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکاتے ہیں، بہکاتے ہیں اور ہنسی مذاق کی باتیں لوگوں میں عام کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6. یہ آیت پڑھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہ اس آیت سے مراد موسیقی ہے. لہو الحدیث جو اس میں کہا گیا وَمَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. لہو الحدیث سے مراد ہے میوزک، میوزک کا خریدنا. اب میوزک کے کیسٹس خریدو یا میوزک کے سی ڈیز خریدو یا میوزک آن لائن خریدو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، یا میوزک بجانے کے لیے پیانو خریدو، یا اور جو کچھ بھی میوزک کے آلات ہے وہ خریدو. یہ خریدنے سے ہوگا کیا؟ آپ اللہ کے قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں. تو یہ وَمَن يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيث جو سورہ لقمان آیت نمبر 6 ہے، یہ قسم کھا کر بولے ہیں صحابی رسول نے کہ یہ میوزک موسیقی ہے، موسیقی حرام ہے. کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. اب جو بندہ
میوزک سن رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے، اس کے دل پر کالا ٹپکا گناہ کا پڑ رہا ہے۔ سنے ہوں گے یہ حدیث علماء سے، بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا ٹپکا ڈالا جاتا ہے، نقطہ، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر کالا نقطہ۔ گناہ میں اگر اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے تو ایک دن اس کا دل کالا بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ کہاں سے حق قبول کرے گا، کہاں سے حق سمجھے گا؟ اللہ کے بندو، غور کرنے والی بات ہے کہ میوزک کے اپوزٹ میں آپ اگر اللہ کے قرآن کی قرات سن رہے ہیں، ایئر فونز لگا کے سنو یا ڈائریکٹ سپیکر سے سنو، اللہ کے قرآن کی قرات سنیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204 کھولیے، اللہ کیا کہتا ہے اسے چیک کر لیجئے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ قرآن سننے سے تم کو ہماری رحمت ملے گی، کہا اللہ نے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کو سننے سے اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی، لعلکم ترحمون، کہا اللہ نے۔ تو اللہ کے بندو، یہاں پر قرآن سننے والے تو کم ہیں، میوزک سننے والے زیادہ ہیں۔ تو قیامت کی چھوٹی نشانی آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ کے بندو، قرآن سننے والے بن جاؤ۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب کبھی قرات کی جائے قرآن کی، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اسے غور سے سنو خاموش رہ کر، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب قرآن سنیں گے تو رحمت ملے گی، جب رحمت ملے گی تو بیماری ہے تو بیماری کٹے گی، بیماری نہیں ہے کچھ ایسے ہی حالات تنگ ہے تو رحمت کے وجہ سے تنگی ختم ہو جائے گی۔ قرآن سننے کا فائدہ دیکھو۔ میوزک سنیں گے تو نقصان ہوگا، نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا دل سخت ہوگا، گناہوں کے طرف مائل ہوگا، نیکی کے طرف نہیں آئے گا آپ کا دل میوزک سننے سے، کیونکہ میوزک سننے سے شیطان خوش ہوگا۔ ہم جو اللہ کے غلام ہیں، ہمارے اندر ایک جن ہے، ہم سب میں ہیں۔ 2813 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی کھول کر دیکھ لیجئے، پیارے نبی فرمائے کہ تم سب میں ایک موکل اللہ نے کر رکھا ہے، قد یقیناً وکل اللہ، موکل کر رکھا ہے اللہ نے، قرینہ من الجن، جنوں میں سے ایک قرین۔ تو ہمارے اندر جو ہمزاد ہے نا وہ جن ہے، وہ قرینہ من الجن، الفاظ رسول سنا رہا ہوں۔ تو قرینہ من الجن جو ہمارے اندر ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو وہ جو قرینہ من الجن ہمارے اندر ہے اس کا کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا، ہمارے سینے میں برے وسوسے ڈالنا، برائی کے طرف لے جانا، اس قرینہ من الجن شیطان کا کام ہے۔ اور اگر آپ میوزک سنتے رہیں گے تو آپ اس کو طاقت دے رہے ہیں، اس کو اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں، اور پھر وہ آپ کے اندر اور شیطانی وسوسے ڈالے گا، برائی کے وسوسے ڈالے گا، آپ کو کہاں لے جائے گا؟ گناہ کے پاس لے جائے گا۔ اگر ہم اللہ کا قرآن سنتے رہیں گے، آج یہ قاری صاحب کی آواز سنا، کل دوسرے قاری صاحب کی آواز سنوں گا، الگ الگ قاریوں کی آواز جو دل کے اندر جو ہے بہترین طریقے سے نرمی کرے گی، کیونکہ اللہ کی آیتیں سننے سے وجلت قلوبہم، کہا رب نے قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 2 میں۔ تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی اضافہ بھی ہوگا، ہمارے اندر نرمی آئے گی، اور ہم دین کے طرف رہیں گے، دین کے کام میں بزی رہیں گے قرآن سننے سے، اور وہ ہمزاد کمزور ہوگا۔ اگر ہمزاد کو، قرینہ من الجن کو کمزور کرنا ہے تو ہم کو قرآن سننا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ تو ہوگا کیا؟ ہماری روح طاقتور ہوگی، ہماری روح طاقتور ہوگی تو قرینہ من الجن وسوسہ ڈالے گا بھی تو ہم اس کے شیطانی وسوسے پر عمل نہیں کر کے، ہماری روح جو طاقتور ہو رہی ہے قرآن سننے کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، ہم نیک کام کی طرف جائیں گے، کیونکہ روح طاقتور ہو رہی اور ہمزاد کمزور ہو رہا ہے قرآن سننے سے۔ لیکن میوزک سنیں گے تو روح کو کمزور کر رہے ہیں آپ، اور ہمزاد کو طاقتور کر رہے ہیں۔ ہمزاد جب طاقتور ہوگا تو انسان گناہ کی طرف جائے گا۔ تو اللہ کے بندو، غور کرنے والی بات ہے،
قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے کہ میوزک کا عام ہو جانا، میوزک کے آلات کو خریدا جانا۔ اللہ کے بندو، ہم اپنے آپ کو بچانا ہر قسم کے بڑے چھوٹے گناہ سے، میوزک سے ہم نفرت کرنا، قرآن کی قرات سے محبت کرنا، قرآن کی تلاوت سے محبت کرنا۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، سورہ 17 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ جو بندہ اللہ کے قرآن کی قرات کرتا ہے تو اس کے درمیان میں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والوں کے درمیان میں حجابا مستورا ہم ڈالیں گے۔ اللہ نے کہا کیا ہے یہ حجابا مستورا؟ یعنی حفاظت کے پردے میں رہیں گے ہم۔ اللہ ہمارے اور جن شیطانوں اور کافروں کے درمیان میں ایک حفاظت کا پردہ ڈال دیں گے۔ قرآن کی قرات کرنے سے اللہ رب العالمین ہم کو ایک حجاب مستورہ میں رکھیں گے۔ اللہ اکبر! تو فائدہ ہے یا نقصان؟ فائدہ ہے نا، دنیا کا بھی فائدہ ہے، اور آخرت میں تو قرآن کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا کہ اے اللہ یہ تلاوت کیا کرتا تھا، میں آج اس کی سفارش کر رہا ہوں، اس کو جنت دے۔ قرآن سفارش کرنے والا ہے۔ پیارے نبی کی حدیث علماء حق سے کئی بار سنے ہوں گے۔ تو اللہ کے بندو، قرآن سے محبت کرنا ہے، قرآن سننے سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کرنے سے محبت کرو، میوزک سے نفرت کرو۔ میوزک سنیں گے تو ہوگا حرام کام، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کب ہم کو زمین میں دھسا دے ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے، لہذا بچنا چاہیے ہم کو۔ اللہ کے بندو، میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی میں ہے، اور یہ حدیث نمبر 1789 ہے۔ حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، وقت کم ہے میرے پاس۔ پیارے نبی فرمائے کہ ایک آدمی صبح کے وقت ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور ایک آدمی شام کے وقت ایمان والا ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس حدیث کی وضاحت تابعی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی ہے وہ سنی۔ حدیث تو مکمل ہو گئی۔ حدیث کیا ہے؟ الفاظ حدیث یہ ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یہ حدیث ہے۔ اب حدیث کی وضاحت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کرتے ہیں وہ سنیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت اپنے بھائی کے خون اور عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا، اپنے اوپر حرام سمجھے گا، یعنی اس کی عزت نہیں خراب کرنا ہے مجھے، اس کا خون نہیں بہانا ہے مجھے، اس کے مال کو ناحق نہیں لینا ہے مجھے۔ اگر میں ناحق اس کا مال کھاؤں گا تو یہ میرے لیے حرام ہے، اس کی عزت کو نقصان پہنچانا میرے لیے حرام ہے، اور اس کا خون بہانا میرے لیے حرام ہے۔ یہ صبح سمجھے گا، شام کو حلال سمجھے گا۔ صبح کیا سمجھ رہا تھا؟ اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرنا ہے، اگر اس کی عزت کی حفاظت نہیں کروں گا تو میرے لیے حرام کام ہے سمجھے گا۔ تو صبح اچھا تھا نا، ایمان والا تھا، بھائی کے عزت کی بھی حفاظت کی سوچ رہا تھا، اپنے بھائی کے مال کی بھی حفاظت کی سوچ رہا تھا، اپنے بھائی کے خون کی بھی، جان کی بھی حفاظت کی سوچ رہا تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے تینوں چیز کو حلال سمجھ لیا۔ اس کا خون کرنے کے لیے بھی، اس کا مال لوٹنے کے لیے بھی، اس کی عزت کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی، بہتان لگا کر، جھوٹے الزامات لگا کر۔ تو شام تک یہ حلال کر لے گا جو چیز دن میں حرام تھی، تو شام میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ دن میں صبح میں ایمان والا تھا، شام میں کافر ہو گیا۔ اب ایک آدمی شام کے وقت اپنے بھائی کے خون، عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا، لیکن صبح اس کو حلال سمجھے گا۔ شام میں ایک آدمی ایمان والا تھا، اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کا سوچتا تھا، اپنے بھائی کے مال کا حفاظت کا سوچتا تھا، اپنے بھائی کی جان کی حفاظت کا سوچتا تھا، لیکن صبح اس کی جان کی حفاظت کی پرواہ نہیں ہے، اس کا خون کرنے آگے ہیں۔ اس کے مال کی حفاظت کی نہیں سوچ رہا ہے، اس کا مال ناحق لوٹنے میں کوئی پرواہ نہیں کر رہا، حلال سمجھ رہا ہے۔ اس کی عزت کو نقصان پہنچانے کو کوئی پرواہ نہیں کر رہا، اس کی عزت کو نقصان پہنچا رہا ہے، حلال سمجھ رہا ہے عزت کو نقصان پہنچانا، بہتان لگانا، جھوٹے الزامات لگانا۔ تو کیا بولے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ صبح جو بندہ ایمان والا ہوگا شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں جو بندہ ایمان والا ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ یہ آج ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک ہے، غور کر لیجیے، غور کر لیجیے۔
اس حدیث کو اور علماء نے جو سمجھا ہے کچھ اور الفاظ کے ساتھ جو حدیث آئی ہے، صبح کو ایمان والا رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو ایمان والا رہے گا صبح کو کافر ہو جائے گا، اس طریقے سے بھی سمجھائے ہیں کہ عارضی ختم ہونے والی اس دنیا فانی کے کچھ چیزوں کی مفاد کے لیے اپنے آپ کے ایمان کو بیچ دے گا۔ صبح ایمان والا تھا، شام تک کافر ہو جائے گا، صرف دنیا کی مفاد کے لیے ایمان بیچ دے گا۔ شام میں ایمان والا تھا، صبح ہونے تک جو ہے کافر ہو گیا، صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے ایمان بیچ دیا، حرام چیز کو حلال کر لیا۔ ایمان ختم کرنا ہے نا، ایمان والا حرام سے بچتا ہے نہیں بچتا ہے، ایمان والا حرام سے بچتا ہے، حلال ہی تلاش کرتا ہے، حلال ہی کمانے کے لیے اور حلال ہی پہننے کے لیے، حلال ہی کھانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اور جب حرام اور حلال کے درمیان کا فرق ختم کر رہا ہے، جہاں سے آ رہا آنے دو سوچ رہا ہے، تو پھر ایمان باقی رہ رہا اس کے اندر نہیں رہ رہا۔ یہی حدیث ہے۔ اور یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے، کئی صحابہ کے شاگرد ہیں، یہ ان کی سمجھ بتا رہا ہوں میں، میری سمجھ نہیں۔ میں اپنے آپ کو سلفی اگر بول رہا ہوں تو مجھے اپنے سلف صالحین کا ہی فہم لوگوں میں بیان کرنا ہے، اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق میرا عمل رکھنا ہے مجھے۔ تو اللہ کے بندو، میں اگر اپنے آپ کو اہل حدیث مسلمان کہہ رہا ہوں تو میں حدیثوں کو ویسے ہی سمجھوں جیسے سلف صالحین سمجھے، اور ویسے ہی میں عمل کروں اس حدیث پر، تب تو میں اہل حدیث ہوں۔ اور اگر میں سلف صالحین کے مطابق نہیں سمجھ کے اپنی عقل سے قرآن حدیث کو سمجھوں گا تو میں نہ اہل حدیث ہوں، نہ میں سلفی رہوں گا۔ پھر باقی اللہ مجھے بچائے گمراہی سے، آمین۔ میں سلفی ہوں الحمدللہ، میں اہل حدیث مسلمان ہوں الحمدللہ، کیونکہ میں سلف صالحین کے مطابق ہی سمجھ رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندو، حرام اور حلال کا فرق سمجھتے رہو ہر روز۔ اور یہاں پر ایک ہفتے میں ایمان والا ہونے والا، ایک ہفتے میں کافر ہونے والا، ایسی بات نہیں ہے۔ صبح ایمان والا شام کو کافر ہو رہا ہے، شام کو ایمان والا صبح کافر ہو رہا ہے، یہ الفاظ نبوی ہے، یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، کفر کا فتویٰ نہیں لگ رہا ہے یہاں پر، حدیث سنا ہے ہمیں۔ تو اس کے اندر کیا سمجھا ہے صحابی، کیا سمجھا ہے تابعی؟ حلال کو حرام نہیں کرنا ہے، حرام کو حلال نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے؟ تفصیل ہے اس میں، حلال کو بھی لوگ حرام کرتے، کہ ہاں ہیں طریقے حلال کو حرام کرنے کے، اور حرام کو حلال کرنے کے بھی بہت سارے طریقے لوگ بنا رکھے۔ ہم فرق کرتے رہنا ہے، حلال ہی لینا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ ہر قسم کے پہننے کو ہم دیکھنا ہے کہ یہ پہننا حرام ہے یا حلال، ہر قسم کے کھانے پر غور کرنا ہے، یہ کھانا حلال ہے یا حرام، ہر قسم کے پینے پر غور کرنا ہے، یہ پینا حرام ہے یا حلال۔ سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ اپنے اکیلے کے لیے نہیں، قو انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارًا کہا رب نے، تو اپنے آپ کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اللہ کے بندو حلال ہی تلاش کرو، حلال ہی کھاؤ، حلال ہی پہنو، حلال ہی پیو، حلال ہی دیو۔ اور آپ کو معلوم اللہ رب العالمین حرام میں سے نہ زکوٰۃ قبول کرتا ہے، نہ حرام میں سے صدقات قبول کرتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو سودی معاملات میں مسلمان چلتا، لون لے کر جو ہے بزنس کرنا چلتا، جہنم میں جلتا۔ اگر یہاں بولے گا لون لے کے بزنس کرنا چلتا تو جہنم میں جلتا، یہ بات ذہن میں رکھنا، نہیں چلتا، لون لے کر بزنس نہیں چلتا۔ آپ کے پاس تھوڑے ہی ہیں، 5,000 8,000 ہی ہے، ایک مرچی بھجیے تلکنے کی بنڈی لگا سکتے تو اسی سے گزارا کر لو، لیکن میں 50,000 یا 1,00,000 کا لون لے کے تھوڑا بڑا کاروبار لگاؤں گا سوچیں گے تو حرام ہو رہا ہے، وہ حرام کھا رہے سمجھ لو، حرام پی رہے سمجھ لو، حرام پہن رہے، اور اپنی اولاد اپنے گھر والوں کو بھی حرام میں رکھ رہے۔ تو بچاؤ اپنے آپ کو سود سے اور جھوٹ والی کمائی سے بھی۔ آج کے خطبے میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے مہینے آپ کے سامنے اور قیامت کی نشانیاں بیان کروں گا۔ میں پھر اپنے خطبے کے اینڈ میں نوجوانوں سے کہوں گا، اے اللہ کے بندو، اپنے آپ کو شراب سے بچاؤ، اپنے آپ کو میوزک سے بچاؤ، اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اپنے آپ کو عاشقی سے بچاؤ۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، پھر آپ تمام بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا، تاکہ ہمیں موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری مل سکے فرشتہ موت کی زبانی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے نمبر پہ اللہ آپ سے محبت کرنے والا بنائیے،
دوسرے نمبر پہ پیارے نبی سے محبت کرنے والا بنائیے، تیسرے نمبر پہ صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے والا بنائیے، چوتھے نمبر پہ دین اسلام کے مطابق والدین سے محبت کرنے والا بنائیے، پانچویں نمبر پہ پھر جس کا نمبر ہے یا اللہ محبت کا وہی محبت ہمارے دلوں میں ہو یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے اندر نہ ہو یا اللہ ہر وہ چیز ہم سے دور کر دیجئے جو ہمیں جہنم میں پہنچائے گی یا اللہ ہر وہ چیز ہم سے قریب کر دیجئے جو ہمیں جنت میں پہنچائے گی یا اللہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغلہ بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمہم، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین فی العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الیمن، اللہم اصلح احوال المسلمین فی میانمار، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الکشمیر، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الہند، اللہم اصلح احوال المسلمین فی کل مکان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم يا وهاب اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى، اللهم انا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق، اللهم يا وهاب اللهم اني اعوذ بك من الجن والانس، اللهم يا رب العالمين اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔